بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خلید ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی میں حضور پاک نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور پاک حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور 2 عظیم صدموں نے حضور پاک کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے نبی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور پاک کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی،
کیونکہ آپ مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔